السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ افغانستان میں امریکہ کے دور کا آج مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ 31 اگست کی صبح افغانستان میں ایسی رہی جب کوئی بھی غیر ملکی فوجی وہاں نہیں تھا اور مکمل طور پر افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ کو وقت دیا گیا تھا 31 اگست تک مکمل طور پر نکل جانے کا، اور امریکہ نے 24 گھنٹہ پہلے ہی پورے افغانستان کو چھوڑ دیا۔ کابل ایئرپورٹ سے اپنا کنٹرول ہٹا لیا، طالبان کے حوالے کر دیا، اور امریکہ کے سبھی افسران، سبھی فوجی کابل ایئرپورٹ سمیت پورے افغانستان کو چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اسکرین پر آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، یہ آخری جہاز C-17 ہے امریکہ کا، جو اپنے شہریوں اور اپنے فوجیوں کو لے کر افغانستان سے اڑان بھر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسکرین پر ایک اور تصویر دیکھیے، یہ آخری فوجی ہے امریکہ کا جو کابل ایئرپورٹ کو چھوڑتے ہوئے کابل ایئرپورٹ پر امریکی جہاز میں سوار ہونے کے لیے جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ افغانستان کی سرزمین غیر ملکی قبضے سے مکمل طور پر پاک صاف ہو گئی ہے۔ کابل اور پورے افغانستان پر طالبان کا کنٹرول تو 15 اگست کو ہی ہو گیا تھا، لیکن کابل ایئرپورٹ ابھی تک طالبان کے ہاتھ میں نہیں آ سکا تھا۔ افغانستان کی فضاؤں پر بھی طالبان کا قبضہ نہیں تھا۔ ایئرپورٹ پر امریکی فوج اور نیٹو کی افواج تھی اور فضا میں امریکی ہیلی کاپٹر گشت کر رہے تھے، لیکن 31 اگست کی صبح آئی جب افغانستان کا مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر طالبان کے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ طالبان کے ذمہ داران کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کابل ایئرپورٹ کے رن وے پر جرنلسٹ اور صحافیوں سے بات چیت کر رہے ہیں، بائٹ دے رہے ہیں، صحافیوں کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جب انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران 1 گھنٹہ تک صحافیوں کا سوال جواب دینے کے بعد کہا تھا کہ دوبارہ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد ان سے صحافیوں کی ملاقات ہوئی رن وے پر جب وہ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ امریکہ نے 20 سال تک افغانستان میں جنگ کی، طالبان کو ختم کرنے کی کوشش کی، یہاں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ ناکام ہوا اور ذلیل اور رسوا ہو کر اسے افغانستان کو چھوڑ کر جانا پڑا ہے۔ افغانستان میں امریکہ سے پہلے بھی 2 عظیم طاقتوں کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1989 میں سوویت یونین یعنی روس کو ملک چھوڑ کر اسی طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتے ہوئے جانا پڑا تھا، اور اس سے پہلے 1919 میں برطانیہ کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ پچھلے 100 سال میں دنیا کی 3 عظیم طاقتیں نمودار ہوئی ہے۔ برطانیہ جو پچھلے صدی میں سپر پاور تھا، اس کے بعد سوویت یونین سپر پاور بنا، اور ادھر امریکہ سپر پاور بنا ہے، اور تینوں سپر پاور کو افغانستان میں شکست کا، ہار کا، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہ جملہ سچ ثابت ہو گیا کہ افغانستان عالمی طاقتوں کے لیے قبرستان ثابت ہوتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد برطانیہ سپر پاور بنا تھا، اس کے بعد روس سپر پاور بنا تھا، اور اس کے بعد پھر امریکہ سپر پاور بنا، اور ان تینوں کا افغانستان میں بدترین انجام ہوا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کو چھوڑتے ہوئے وہاں بہت سارے اپنے جنگی جہاز، لڑاکا طیارے اور کئی ساری چیزوں کو چھوڑا ہے۔ اس سب اب طالبان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے خراب کر دیا ہے، اب نہ تو ان کی مرمت ہو سکتی ہے، نہ انہیں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان 80 لڑاکا طیارے ہیں، 80 زیادہ ہیلی کاپٹر ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، اور کئی ساری بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہیں۔ یہ سب امریکہ وہاں چھوڑ کر گیا ہے، لیکن اب طالبان اس کو یوز نہیں کر سکتا ہے۔ طالبان نے جشن منایا ہے، آسمان میں انہوں نے پٹاخے پھوڑے ہیں، ہوائی فائرنگ کی ہے۔ آسمان میں تصویروں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کا جشن کا سما ہے، آسمان کو روشن کیا جا رہا ہے، اور ایک طریقے سے طالبان کو خوشی مل رہی ہے کہ 20 سال بعد دوبارہ انہوں نے امریکہ کو شکست سے دوچار کیا ہے، اور امریکہ جیسا سپر پاور ملک یہ دیش چھوڑنے پر مجبور ہوا ہے۔ اب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے صاف کہا نمائندہ اور صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہ یہ پوری دنیا کے لیے عبرت اور سبق ہے کہ جو دوسروں کی زمین پر اور خاص طور پر افغانستان پر قبضہ کرنے آتے ہیں، افغانستان کو غلام بنانا چاہتے ہیں، امریکہ کی شکست ان کے لیے عبرت ہے، انہیں سبق لینا چاہیے، اور آئندہ کسی اور ملک کو ایسی حماقت کرنے کی جرأت اور کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ امریکہ جیسا سپر پاور ملک بھی 20 سالوں کے بعد یہاں سے ہار کر جا چکا ہے۔ امریکہ نے کب طالبان پر یا افغانستان پر قبضہ کیا تھا؟
افغانستان پر طالبان کی حکومت تھی۔ 1996 میں طالبان نے اپنی حکومت بنائی تھی، لیکن 7 اکتوبر 2001 میں امریکہ نے طالبان اور افغانستان پر حملہ کر دیا۔ کابل، جلال آباد، قندھار سمیت کئی ٹھکانوں کو امریکی فضائی بمباروں نے نشانہ بنایا۔ طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرے لوگوں نے جنہیں امریکہ کا سپورٹ حاصل تھا ان سب نے پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ القاعدہ کا مکمل طور پر ایک طریقے سے نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اسامہ بن لادن کی موت کا دعویٰ کیا گیا، اس کے علاوہ ملا عمر کی موت کا دعویٰ کیا گیا۔ طالبان کے کئی سارے لیڈروں کو امریکہ نے مار گرایا، لیکن طالبان بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ 20 سال تک وہ امریکہ سے لڑتے رہے۔ 4 سے زیادہ صدر افغانستان کے بدلے۔ امریکہ کا ایک وقت ایسا بھی تھا جب 1,40,000 امریکی فوج افغانستان میں موجود تھی۔ چپے چپے پر امریکہ کے لوگ افغانستان میں موجود تھے۔ نیٹو کی وہاں فوج بھی تھی، لیکن اس کے باوجود امریکہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور 2014 کے بعد امریکہ نے اپنی شکست کو سامنے دیکھتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ٹرمپ نے مکمل طور پر معاہدہ کیا افغانستان کے طالبان کے ساتھ کہ ہم چھوڑ دیں گے، اور جو بائیڈن نے آتے ہی اپنی فوج کو واپس بلا لیا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ کم سے کم 6 مہینہ لگے گا طالبان کو کابل پہنچنے میں، لیکن طالبان تو 15 دن کے اندر ہی پورے افغانستان پر حاوی ہو گئے۔ امریکی پیشن گوئی کی 3 مہینہ تھی، لیکن 3 مہینہ کے بجائے صرف 24 گھنٹے میں ہی طالبان کابل پہنچ گئے تھے، اور اس طریقے سے طالبان کے ہاتھوں میں اب پورا افغانستان ہے۔ لیکن سوال اب بھی کھڑے ہیں کہ کیا افغانستان کو طالبان اچھی طرح چلا پائیں گے؟ طالبان کے سلسلے میں اب بھی دنیا بھر میں اور خود افغانستان کے لوگوں میں شک پیدا ہے کہ کیا طالبان دوبارہ سے پچھلی سرکار کی طرح سخت قانون نافذ کریں گے؟ کیا پچھلی حکومت کی طرح شریعت کی دھجیاں اڑائیں گے؟ کیا پچھلی مرتبہ جس طریقے سے طالبان نے شریعت کا سہارا لے کر عورتوں کو تعلیم سے روکا تھا، غیر مسلموں کو ان کے مکمل حقوق نہیں دیے تھے، کئی ساری ناانصافیاں کی تھی، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر کے علماء کرام اور مبلغین نے بھی طالبان کی مخالفت کی تھی، کیونکہ طالبان کا یہ سب اقدام، یہ سارے کام شریعت کے خلاف تھے، اسلامی اصولوں کی انہوں نے مخالفت کی تھی۔ کہ اب بھی طالبان ویسا ہی کریں گے؟ اس مرتبہ طالبان جو کچھ کریں گے وہ زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے، اسلام کے صحیح اصولوں پر گامزن رہیں گے؟ یہ سارے سوالات ہیں، اور لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلا مرحلہ طالبان کا افغانستان میں کیسا ہوگا۔ دنیا بھر کے ممالک بھی طالبان کے سلسلے میں کنفیوژن کے شکار ہیں۔ روس، چائنا اور کچھ ملکوں نے کھل کر کے اعلان کیا ہے، سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن کچھ ملکوں نے ابھی تک کچھ اشارے نہیں دیے، کچھ نے اشارے بھی دے دیے ہیں۔ امریکہ نے بھی خاموش اشارہ دے دیا ہے طالبان کو تسلیم کرنے کا۔ بھارت کی طرف سے بھی اشارے ملتے جا رہے ہیں طالبان کو تسلیم کرنے کے، اور بھی کئی ملکوں نے اشارہ دے دیا ہے، لیکن کھل کر بہت کم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ طالبان کا جو ماضی ہے وہ اب لوگوں کو مجبور کر رہا ہے مکمل طور پر بھروسہ نہ کرنے کے لیے۔ طالبان کی لیڈرشپ بار بار یقین دہانی کرا رہی ہے کہ طالبان بالکل بدل چکا ہے، طالبان پہلے جیسا نہیں ہے۔ 20 سالوں میں جد و جہد اور قربانیوں سے طالبان نے افغانستان کو امریکی قبضے سے آزاد کرایا ہے، اس لیے دوبارہ ہم کوئی ایسی غلطی اور حماقت نہیں کریں گے۔ اس لیے طالبان میں سب لوگوں کی شرکت اور شمولیت کے ساتھ ایسی حکومت بنے گی جس میں سب کا اتفاق رائے ہوگا، اور پوری دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے۔ طالبان کی لیڈرشپ بار بار اصرار کر رہی ہے کہ ہم امریکہ سمیت دنیا بھر سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اچھے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم سب لوگوں کو اجازت دیں گے، ہم کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کریں گے، ایسا بار بار طالبان کی لیڈرشپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ طالبان کی لیڈرشپ نے یہ بھی کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کا انتظام ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اب 1-2 دن کے اندر ہی عام معمول کے مطابق پروازیں شروع ہو جائیں گی، اور سب لوگوں کو جیسے آنا جانا چاہیں گے اس کی اجازت ملے گی۔ اس بیچ ایک اور اہم جانکاری آپ کو دے دیں کہ ترکی نے بہت کوشش کی تھی کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کی۔ ترکی کی خواہش یہ تھی کہ جب طالبان کے کنٹرول میں پورا افغانستان آ جائے گا، امریکہ وہاں سے نکل جائے گا، تو مجھے موقع ملے گا کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی نبھانے کا، سیکورٹی سنبھالنے کا۔ لیکن طالبان نے صاف انکار کر دیا ترکی کو بار بار۔ اب طالبان نے مشورہ دیا، انتباہ کیا کہ آپ اپنے فوجیوں کو یہاں سے نکال لیجئے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام بھی امریکہ جیسا ہو، اس لیے آپ یہاں سے چپ چاپ نکل جائیے۔ اور بالآخر ترکی کو
मुकम्मल खामोशी के साथ अपनी फ़ौज को वापस बुला लेना पड़ा है। और तुर्की ने कोशिश की थी कि हमें तालिबान का कंट्रोल मिल जाए एयरपोर्ट का, लेकिन वो नहीं हो सका। तालिबान ने अपने कंट्रोल में पूरे एयरपोर्ट को ले लिया है। एयरपोर्ट के रनवे पर तालिबान के लोग अब देखे जा रहे हैं। तालिबान ने बदरी यूनिट 313 को एयरपोर्ट की जिम्मेदारी सौंपी है। सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात बदरी 313 जो तालिबान की बहुत अहम यूनिट मानी जाती है उसके सुपुर्द किया गया है। इसके अलावा तालिबान के जो लोग हैं जश्न भी मना रहे हैं और ज़मीन पर यानी जहाँ पर हैं वहीं खड़े खड़े वो सजदा रेज़ भी हो रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। ये सारे मंज़र आप स्क्रीन पर हमारे साथ देख सकते हैं। आपके जहन में क्या है, क्या तालिबान का अगला इक़दाम कैसा होगा? एक और अपडेट यहाँ पर हम आपको दे दें कि आज या कल में तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान में हुकूमत बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है कि वहाँ कैसी हुकूमत होगी। बहरहाल जो कुछ है वो सारा अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। मिलत टाइम्स को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए मिलत टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।